السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر پلینٹ وائس۔ تمام نیو ویڈیوز کی اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی یہ خوفناک کہانی، جسے سن کر آپ بھی لرز اٹھیں گے۔ بچپن میں دیکھے گئے خواب اور بیتی ہوئی حقیقت میں زیادہ فرق نہیں ہوتا، دونوں پر کبھی بھی یقین نہیں کیا جاتا۔ بچے کے تمام سچ، اس پر گزرے تمام واقعات وہم قرار دے کر اس پر بیتی اذیت کو ہمیشہ ہی نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ماں باپ کی بچوں سے محبت کو ٹٹولنا تو گناہ کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ یہ وہ رشتے ہیں جن کی اپنائیت، احساس اور پیار میں کوئی غرض شامل نہیں ہوتی۔ بچوں کے ننھے ذہنوں میں جنم لینے والے سوالوں کے تمام جوابات کا ذمہ بھی والدین کے پاس ہی ہوتا ہے۔ جب ماں باپ ہی بچے پر گزری ہوئی ہولناک راتوں کو مذاق یا جھوٹ سمجھیں تو بچوں کی تکلیف کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ شہروز کا بچپن عام بچوں کی طرح ہی تھا۔ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا، سب سے لاڈلا اور سب سے زیادہ شرارتی تو وہ تھا ہی۔ اس کے ساتھ ساتھ نین نقش کے اعتبار سے بھی وہ غیر معمولی خوبصورت اور حسین و جمیل بچہ تھا۔ اس کا دن تو سب بچوں کی طرح خوشگوار گزر رہا تھا، مگر اس کی رات عام بچوں کی طرح ہرگز نہیں تھی۔ جمیل انور کی نوکری، ان کی تنخواہ اتنی تھی کہ ان کا گزر بسر آسانی ہو جایا کرتا تھا۔ وہ ایک محنتی، ایماندار اور بااصول انسان تھے۔ ان کا اپنے بچوں کے ساتھ تعلق مشفقانہ اور دوستانہ تھا۔ ان کی نوکری بہترین انداز میں چل رہی تھی جب ان کا ٹرانسفر قصبہ اعظم گڑھ میں ہوا۔ ان کو محکمے کی جانب سے ایک بڑا گھر ملا تھا۔ جب ان کا سامان اور ان کی کل متاع ان کے بچے اور بیوی گھر میں پہنچ رہے تھے، تب ان کے کانوں سے کچھ ایسی آوازیں ٹکرائیں جو اس گھر کے متعلق تھیں۔ گھر کا نقشہ قدیم طرز کا تھا۔ گھر کے گیٹ سے داخلے کے بعد سب سے پہلے پورچ آتا تھا۔ اس کے ساتھ داہنی طرف ایک لان تھا۔ گیراج کا خاتمہ اس دروازے پر ہوتا جہاں سے گھر کا اندرونی حصہ شروع ہوتا۔ اندر کمروں کا ایک جال نظر آتا۔ سب سے خاص بات، آخری 2 کمرے تھے جن کی کھڑکی گھر کے باغ میں کھلتی نظر آتی تھی۔ باغ ضرور کبھی باغ رہا ہوگا، مگر اب صفائی کے بعد بھی اس کی حالت میں خاص تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی۔ باغ کے ساتھ بنی دیوار قدرے نیچی ہونے کی وجہ سے گھر کے پچھلے حصے کا ویرانہ صاف نظر آتا۔ برگد کا درخت دن کے وقت تو چھاؤں کا ذریعہ محسوس ہوتا، مگر رات کا منظر تو ایسا لگتا جیسے ہزاروں سال سے کوئی زندہ روح اپنی جھریوں بھرے وحشتناک چہرے کے ساتھ اپنے ارد گرد کے ماحول پر نحوست بن کر چھانے کو تیار بیٹھی ہو۔ دور سے وہ کوئی ایسی چڑیل لگتی جس کے سارے وجود میں سینکڑوں انسانوں کا لہو شامل ہو۔ کمروں کی تقسیم کے وقت شہروز اور اس کے بڑے بھائی کو آخری کمرہ ملا۔ شہروز کو اکثر خواب ایسے آتے جو اس کی سمجھ سے بالاتر ہوتے۔ وہ اپنے ننھے اور معصوم ذہن کو 10 سال کی عمر میں چلانے کی بھرپور کوشش کرتا، مگر اس کو جواب نہ مل پاتے۔ سردیوں کی ایک رات جب ٹھنڈ اور قہر کی شدت سے انسانوں کے ساتھ ساتھ ساری کائنات رکی رکی لگ رہی تھی، اچانک شہروز کی آنکھ کھل گئی۔ اس کی نظر کے سامنے کھڑکی اور کھڑکی سے نظر آتا منحوس برگد صاف نظر آ رہا تھا۔ جمیل انور نے یہ بات گھر کے تمام افراد سے چھپا رکھی تھی کہ یہی برگد عجیب و غریب واقعات کے لیے مشہور ہے۔ شہروز نے برگد کے درخت کی مریل شاخوں پہ کوئی چیز دیکھی جس پر اس کا پہلا گمان کسی انسان کا تھا، مگر انسان درخت پر اس طرح نہیں چڑھ سکتا ہے، نہ اتر سکتا ہے۔ اچانک وہ عجیب و غریب انسان نما چیز دیوار کے اوپر چڑھ کر باغ میں اتر آئی۔ شہروز صاف دیکھ سکتا تھا کہ وہ چیز چل نہیں رہی بلکہ ہوا میں تیرتی محسوس ہو رہی ہے۔ 9 فٹ کے قریب اس کا قد، انسانوں جیسا وجود، مگر چہرے کے نقوش نہ سمجھ آنے والے، ہاتھ بڑے بڑے، پیر ٹیڑھے بھدے اور زمین سے کچھ بلند۔ آنکھوں میں ایسی وحشت و دیوانگی تھی
کہ جس کو دیکھ کر ننھے معصوم شہروز کا دل سہم گیا۔ کھڑکی کی سلاخوں سے وہ اس طرح گزر گیا جیسے وہاں سرے سے کبھی سلاخ ہی نہ رہی ہو۔ شہروز کی سانسیں بلند ہو چکی تھیں، اس کا جسم ساقط ہو چکا تھا۔ اس نے پوری طاقت صرف کر کے اپنے ساتھ لیٹے بھائی کو آواز دی، مگر اس کی آواز اس کے حلق سے نہ نکل سکی۔ وہ ہاتھ اٹھانا چاہتا تھا مگر یہ بھی نہ ہو سکا۔ اس کے ماتھے پر سردی کے موسم میں پسینہ آ چکا تھا۔ وہ عجیب چیز اب جیسے رینگ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کے پیروں کی طرف بستر پر چڑھ آئی۔ ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ آواز شہروز کے کانوں سے ٹکرائی۔ ایسا لگا جیسے ہزاروں فٹ کے گہرے کنویں سے بیک وقت لاتعداد انسان ایک ساتھ چیخے ہوں۔ چیخنا تو شہروز بھی چاہتا تھا مگر اس کا وجود جیسے اس کے اختیار سے ہی نکل چکا تھا۔ عجیب سی چیز کی کرائیت آمیز آواز پھر آئی، میں تم کو کچھ نہیں کہنے آیا مگر یہ باغ، برگد، گھر اور یہ کمرہ ہمارا ہے، اس کو چھوڑ دو، یہاں میرے بچے ہیں، جا ادھر سے چلا جا، اسے خالی کر دے۔ رات کا پرہول سناٹا، جب سانس کی آواز بھی دور تک سنی جا سکتی تھی۔ یہ بلا بول رہی تھی مگر اس کو سننے کے لیے ننھے شہروز کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ بلا کے چہرے پر غصہ نحوست مزید گہرا ہوتا گیا۔ اچانک اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو شہروز کی جان نکلنے والی ہو گئی، مگر وہ عجیب ہیبت ناک چیز واپسی کے لیے مڑ گئی۔ کھڑکی کے پاس پہنچ کر ایک لمحے کے لیے اس نے مڑ کر دیکھا، اس کا چہرہ اس وقت خون آلود تھا۔ پھر وہ باغ میں اتر گئی۔ شہروز کا جسم بھیگ چکا تھا، اس کے رونگٹے کھڑے تھے۔ وہ کب سویا یا بے ہوش ہوا وہ نہیں جانتا، مگر اس کی آنکھ صبح کھلی تو وہ رات کی حقیقت کو بھول نہیں پا رہا تھا، مگر بیتی حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ امی جان، میں نے رات کو باغ میں کوئی چیز دیکھی جو میرے کمرے میں آ کر بستر پر بھی بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ بہت برا اور خون سے بھرا ہوا تھا۔ شہروز نے قصہ ماں کے گوشے گزار کر دیا۔ ماں پرانے دور کی بھوت پریت پر یقین رکھنے والی سادہ لوح خاتون تھیں۔ وہ فوری اپنے شوہر کے پاس پہنچیں اور سارا واقعہ بیان کر دیا، جس کو سن کر وہ ہنس کر ٹال گئے۔ دن تو کٹ گیا مگر رات کہاں گزرتی۔ رات کے آخری پہر اچانک شہروز ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ جیسے ہی اٹھا اس کی ٹکر کسی وجود سے ہو گئی۔ اس کی آنکھیں جب کھلیں تب اس نے دو خوفناک آنکھیں جن میں موت کی سی سنجیدگی اور قہر نظر آ رہا تھا اس کو گھور رہی تھیں۔ وہ چیخ اٹھتا مگر اس کے بس میں تو اس کا اپنا جسم بھی نہیں تھا۔ اس کے بستر پر اس کے سامنے اس سے 2 قدم کی دوری پر ایسا وحشتناک چہرہ نظر آ رہا تھا جس کو دیکھ پانا بھی اس کے لیے موت کی ہی مانند تھا۔ اس کے جسم سے جان نکلتی جا رہی تھی۔ وہ بے بس پرندے کی طرح تھا جس کے پر کاٹ کر اس کو بلی کے آگے ڈال دیا جائے۔ اس عجیب مخلوق نے ہاتھ آگے بڑھا کر شہروز کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کو اپنے برف ہاتھوں میں کسی لمس کا احساس ہوا۔ یہ آخری احساس تھا۔ اس کے بعد اسے اگلی صبح ہوش آیا۔ اس نے وہ دن خاموشی سے گزارا۔ رات کو سوتے وقت بڑے بھائی سے اپنا مدعا بیان کیا، جس نے چھوٹے بھائی کو پیار سے سلا دیا، مگر رات کے کسی پہر شہروز نے اپنے ماتھے پر کچھ محسوس کیا۔ وہ جلدی سے جاگا۔ اس کے چہرے سے ذرا سا اوپر وہی نحوست زدہ چہرہ اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شہروز کے دیکھتے دیکھتے وہ بستر سے اٹھا اور کھڑکی سے باغ میں چلا گیا۔ اس نے شہروز کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ شہروز مشینی انداز میں اٹھا۔ ابھی وہ کھڑکی کے پاس پہنچا ہی تھا کہ اس کے بڑے بھائی نے اسے آواز دی۔ اچانک یہ طلسم ختم ہو گیا۔ شہروز حیران و پریشان کھڑا رہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ خوف زدہ بھی تھا اور عجیب سی کشمکش میں بھی۔ بڑے بھائی نے فوری اٹھ کر اسے گلے لگایا۔ وہ صاف محسوس کر رہا تھا کہ شہروز کی حالت معمول سے ہٹ کر ہے۔ وہ پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ اس نے بات کرنی چاہی مگر شہروز کی تو جیسے آواز کہیں کھو گئی تھی۔ اگلی صبح جب نسیم بیگم تک یہ قصہ پہنچا تو ماں کا تو جیسے کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔
شوہر بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ بیٹے کی حالت اور یہ عجیب واقعات اس کو پریشان کیے جا رہے تھے۔ جب کام والی ماسی آئی تو نسیم بیگم نے اسے پوچھا کہ کیا اس شہر میں کوئی نیک نام بابا یا فقیر ہے جو کہ اللہ والا ہو سکے؟ اس کو ایک مسئلہ درپیش ہے، مگر وہ صرف نیک بزرگ کو بتانا چاہتی ہے۔ کام والی ماسی نے فوراً ہی ایسے چند پتے لکھوا دیے۔ اسکول سے واپسی پر نسیم بیگم شہروز کو اپنے ساتھ لے کر ایک بزرگ کے پاس پہنچ گئیں۔ بزرگ کے استفسار پر شہروز نے مکمل واقعہ سنا دیا۔ بزرگ نے چند عمل کر کے تسلی کے ساتھ ان کو واپس بھیج دیا۔ شام کے وقت شہروز کھیلتا کھیلتا باغ کی جانب جا نکلا۔ باغ اس وقت اداس اداس سا لگ رہا تھا، جیسے اس کی کوئی سہانی چیز اس سے چھین گئی ہو۔ شہروز نے پچھلی طرف کا چھوٹا دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ اس طرف اجالا بھی کم ہی آتا تھا۔ خالی اجڑے ویرانے سے آگے درختوں کے جھنڈ تھے جن کی طرف کسی کا گزر نہیں تھا۔ میکانی انداز میں گمسم شہروز اس ویرانے کی جانب چلا جا رہا تھا، جیسے کوئی انجانی طاقت اسے بلا رہی ہو۔ جب وہ درختوں کے جھنڈ کے اندر پہنچا، اسے کسی کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی سرگوشی کے انداز میں کچھ بڑبڑا رہا ہو۔ وہ آواز کی جانب چل پڑا۔ تھوڑے فاصلے پر اسے ایک عجیب الخلقت بابا نظر آیا جو پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس تھا۔ اس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ اس نے شہروز کو اشارے سے پاس بلایا۔ شہروز خاموشی سے چلتا ہوا اس کے پاس پہنچ کر بیٹھ گیا۔ اس نے شہروز کے سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھا اور بلند آواز میں کہا، جا یہاں سے واپس چلا جا۔ شہروز کو جیسے ہوش آ گیا۔ وہ گرد و پیش کو دیکھ کر گھبرا سا گیا۔ اس نے گھر کی جانب دوڑ لگا دی۔ بھاگتا بھاگتا گھر کے دروازے پر پہنچا۔ جب پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی نفس موجود نہیں تھا۔ وہ رات اور اگلی کئی راتیں پرسکون انداز میں گزر گئیں۔ پھر ایک رات جب سب لوگ شہروز کی جانب سے مطمئن ہو چکے تھے، اچانک شہروز جاگ اٹھا۔ باغ میں کچھ شور تھا۔ اس نے کمبل سے منہ باہر نکالا۔ کھڑکی سے باہر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ شہروز خاموشی سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ گیا۔ باہر وہ عجیب بلا جیسے کوئی کھیل کھیل رہی تھی، ایک طرف سے دوسری طرف بھاگتی پھر رہی تھی۔ اچانک اس بلا نے چھلانگ لگا کر کھڑکی پر حملہ کر دیا۔ شہروز کے منہ سے چیخ نکل گئی، مگر اس کی آواز کہیں دب چکی تھی۔ وہ خوفناک بلا اس کے سامنے سے جیسے غائب ہو گئی۔ وہ حیرت انگیز انداز میں سارے باغ میں دیکھتا رہا، مگر ناکام رہا۔ واپسی کے لیے وہ مڑا ہی تھا کہ اس کی نظر بستر پر پڑی۔ بستر پر وہ منحوس بلا براجمان تھی۔ اس کے بے رحم چہرے پر ایسی کیفیت تھی جس کو الفاظ میں ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا آدھا چہرہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے کرائیت زدہ چہرے سے خون کے لوتھڑے گر رہے ہوں۔ شہروز دھڑام سے زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ ماں بیٹے کی حالت دیکھ کر جان چکی تھی کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ شوہر سے پھر بات ہوئی، بات بحث تک گئی، مگر نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ ماں کا دل تو موم کا ہوتا ہے، لیکن ارادہ فولاد کا۔ ماں نے اپنے زور بازو پر انحصار کر کے اپنے بیٹے کا مسئلہ حل کرنے کا سوچا۔ اپنے بھائی کو بلا کر اس نے اس کے سامنے سارا مدعا بیان کیا۔ بھائی نے سارا احوال سنا تو ایک ہی مشورہ دیا، آپا اس کو فوری وادی سیرن لے جانا چاہیے۔ وہاں ایک بہت بڑے بزرگ رہتے ہیں، وہاں جا کر ضرور اس مسئلے کا کوئی مثبت حل نکلے گا۔ رخت سفر باندھ کر 6 گھنٹے کے طویل سفر کے بعد بالآخر نسیم بیگم اپنے لخت جگر کو لے کر منزل تک پہنچ گئیں۔ بابا جی تک رسائی ہوئی، مسئلہ بیان کیا۔ بابا جی نے بچے کو دیکھا اور پھر بچے کی کہی گئی داستان پر سچ کی مہر لگا دی۔ کچھ پڑھ کر دیا، کچھ تعویذ دیے، کچھ دعائیں کیں، کچھ عملیات کیے۔ اگلے دن نسیم بیگم مطمئن انداز میں گھر پہنچیں۔ ان کو اب سکون تھا کہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جمیل انور نے اس واقعے کو خاموشی سے سنا، مگر خاص رد عمل نہ دیا۔ وہ کسی گہری سوچ میں غرق تھے۔ بھوت پریت پر یقین نہ ہونے کے باوجود ان کو اپنے بیٹے کی حالت تو نظر آ ہی رہی تھی۔ شہروز دن بدن کمزور ہو گیا تھا۔ وہ ہر وقت سہما سہما پریشان نظر آتا۔
اس کے کھیل بند ہو گئے، اس کی شرارتوں کی جگہ طویل خاموشی نے لے لی۔ بیٹھتے اٹھتے آتے جاتے اس کو وہ منحوس بلا نظر آتی، اس کی آنکھوں میں بے شمار سوال دیکھتا، کبھی انتقام کی آگ تو کبھی خون کھولتا دیکھتا، مگر یہ سب صرف اس کو نظر آتا۔ ایک رات سردی اپنے عروج پر تھی، دھند کی چادر نے ہر چیز کو چھپا دیا تھا، ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شہروز بستر پر خاموش لیٹا چھت کو گھور رہا تھا، جب اس نے چھت سے دیوار کی جانب کوئی سایہ رینگتے دیکھا۔ اس کا خون خشک ہو گیا، سایہ دیوار سے زمین پر اتر آیا، دیکھتے ہی دیکھتے سائے نے جسم کی شکل دھار لی۔ وہی چہرہ، وہ کراہیت، وہ غصہ، وہی نفرت شہروز کے سامنے تھی۔ شہروز بے ہوش نہیں ہوا، مگر اس کے رونگٹے کھڑے تھے۔ سردی میں جب جسم جم رہے تھے، اس کا جسم پانی چھوڑ رہا تھا۔ وہ بلا آہستہ آہستہ چلتی یا گھسٹتی ہوئی بیڈ کے پاس آ گئی۔ اس نے جب لب کھولے تو بدبو کا ایک تھپیڑا شہروز کی ناک سے ٹکرایا۔ شہروز بس بت بنا اس منحوس بلا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے پاؤں زمین سے یوں بلند تھے جیسے وہ محو پرواز ہو، مگر وہ گھسٹتا بھی صاف محسوس ہوا تھا۔ ہاتھوں کی بناوٹ عام انسان کے ہاتھ سے الگ تھی۔ ہاتھ ایسے تھے جیسے گوشت کو پیس کر چھوڑ دیا گیا ہو۔ خون آلود ہاتھ گوشت کے بڑے بڑے لوتھڑے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کا چہرہ آدھا نظر آ رہا تھا، مگر آدھا بھی ایسا تھا جیسے کسی نے کلہاڑی کے وار سے بیچ سے دو حصوں میں تقسیم کیا ہو۔ اس کے چہرے کے نظر آنے والے حصے میں ایک آنکھ نظر آ رہی تھی، جس سے آگ نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ جو مجھے کرنا ہے وہ میں کر لوں گا۔ اچانک اس کے کھلے منہ سے آواز نکلی، ایسا لگا جیسے کسی تاریک کنویں سے کسی کو ذبح کیا جا رہا ہو۔ آواز دور سے آتی مگر چیختی ہوئی آ رہی تھی، تم میری بات سنو، تم سب کو وہی کرنا ہوگا جو ہوتا آیا ہے، ورنہ کچھ باقی نہیں بچے گا۔ شہروز پتھر کی بت کی طرح بس اپنے انجام کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا ذہن معصوم تھا، مگر سامنے کھڑی عجیب موت کا منظر اس کو اندر تک ہلا رہا تھا۔ ایک دم ہوا کے جھونکے سے کھڑکی کے دونوں پٹ کھلے، کھڑکی سے کوئی اندر کودا۔ چلنے کی آواز ایسے آ رہی تھی جیسے وزنی سامان زمین پر گھسیٹا جا رہا ہو۔ ایک لمحے بعد شہروز کے بستر کے ارد گرد دو عجیب خلقت چیزیں کھڑی تھیں۔ ان کے ہاتھ بڑھنا شروع ہوئے، بڑھتے بڑھتے وہ ہاتھ شہروز کے گلے تک آ گئے۔ جب شہروز کو ہوش آیا، دن نکل چکا تھا۔ کھڑکی کھلی تھی، اس کو گردن سے عجیب سی گندی بدبو اس کے نتنوں تک آ رہی تھی۔ وہ اٹھا، اس نے فرش پر مختلف نشانات دیکھے، اس کے بستر سے گندی بساند اٹھ رہی تھی۔ وہ جلدی جلدی نہانے گیا۔ شاور کے نیچے جب وہ کھڑا ہوا، پانی اس کے جسم سے جب ٹکرا کر نیچے گر رہا تھا، اسے ایسا لگا جیسے سارے باتھ روم میں گندگی پھیل رہی ہو، ہر طرف گوشت کے خون آلود لوتھڑے بکھر رہے تھے۔ وہ اس سے قبل کہ چیخ مارتا سب غائب ہو گیا، ایسے جیسے یہ سب نظر کا فریب تھا۔ نہا کر ناشتے کی میز پر آیا، اس کو ہر طرف سے عجیب سی گندگی کا احساس ہو رہا تھا، مگر وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ ماں بیٹے کی حالت جانچ چکی تھی، وہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ سردیوں کی چھٹیاں تو ہو چکی تھیں۔ شہروز، اس کی ماں اور سب بھائی اپنے ماما کے پاس چلے گئے۔ ایک ہفتہ مزے سے گزار کر نسیم بیگم نے گھر کی راہ لی۔ گھر پہنچی تو ایسا لگا جیسے وہ گھر صدیوں سے کبھی صاف نہیں ہوا۔ آس پڑوس کے لوگوں سے جمیل انور کا پوچھا تو پتہ چلا وہ 3 دن سے ہسپتال میں ہیں۔ ہر کوئی حیران و پریشان تھا، سب فوری ہسپتال پہنچے۔ جمیل انور کو ایک بستر پر پڑے پایا۔ وہ بیمار، کمزور اور لاغر نظر آ رہے تھے۔ نسیم بیگم دل کا حال جان چکی تھیں، اس لیے بس خاموشی سے آنسو بہاتی اپنے شوہر کے پاس بیٹھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نہیں جانتا نسیم بیگم، کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، یہ میری حالت کیسے ہوئی، میں یہاں کیسے آیا؟ مگر شہروز کی ہر بات سچ تھی۔ وہ خاموش ہو گئے، نہ کوئی سوال ہوا، نہ کوئی جواب۔ 2 دن بعد وہ صحت یاب ہوئے، فوری گھر پہنچے۔
سامان اٹھوا کر لوڈ کروا کر بچوں کو لے کر گھر سے باہر نکل آئے۔ شہروز مڑ مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ ایک بوڑھا برگد کے پاس سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں صرف شہروز کو نظر آ رہی تھیں۔ جمیل انور کے ساتھ کیا گزرا یہ ایک راز رہا، مگر اب وہ شہروز کے مسائل کو جان چکے تھے اور مسائل کا حل بھی تلاش کر چکے تھے۔ انہوں نے گھر کے ساتھ ساتھ شہر بھی تبدیل کر دیا۔ وہ مکان آج بھی کبھی کبھی آباد ہوتا ہے، مگر چند دن بعد پھر اس پر ویرانی ڈیرے ڈال لیتی ہے۔ بہت سے لوگوں کا تجسس ان کو وہاں لے کر جاتا ہے، مگر ہمیشہ سوال پہلے سے بڑھ جاتا ہے۔ ہر سوال کا جواب کبھی کسی کو نہیں مل پاتا۔ جن پر گزر گئی وہ ہمیشہ اس احساس کو اپنے اندر سمو لیتے جو ان پر بیتا ہوتا، مگر جو اس قرب سے نہ گزرا ہوتا اس کے لیے یہ بس مذاق ہی ہوتا۔ مگر یہ کبھی رکا نہیں۔ معصوم شہروز اب جوان ہو چکا ہے، مگر اس کے بچپن کے وہ تمام خواب یا حقیقتیں اس کے ذہن میں محفوظ ہیں۔ گردن کا نشان اس کے تمام درد تازہ رکھتا ہے، مگر اب وہ پرسکون زندگی جی رہا ہے۔ اسے نہیں معلوم وہ سب کیا تھا۔ کیا اس نے اپنی زندگی کے کچھ دن ایسی چیزوں کے ساتھ گزارے جن کا قصہ وہ کسی کو سنا بھی نہیں سکتا؟ سچ تھا یا جھوٹ، وہ اس کا اپنا تھا، اس لیے وہ ہمیشہ اس کے ذہن کے نہاں خانوں میں زندہ رہا۔